ناول 100 سال پہلے کیس 24۔ آئیے ایس کے لائبریری میں سنسنی خیز ناول کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ بابو اپنی جگہ سے اٹھا اور سعید کے پاؤں پکڑ لیے۔ ارے ارے بے وقوف آدمی، کیا کر رہا ہے؟ غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی سعید، معافی مانگتا ہوں۔ ہم برے لوگ ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم برے لوگ ہیں؟ کم از کم تو برا آدمی نہیں ہے سعید، اور میرا ایمان ہے کہ خدا تجھے تیری اس نیکی کا ضرور صلہ دے گا۔ آمین، سعید نے کہا۔ بابو خان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، میرا بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا؟ سعید نے سوال کیا اور بابو خان اسے تفصیل بتانے لگا، پھر بولا، وہ لڑکی مجھے کافی پراسرار لگتی ہے۔ رابطے کیے ہوئے ہیں مجھ سے، ضرور ان دونوں کی تلاش میں میرے گھر پہنچے گی۔ میں کچھ دن کے لیے روپوش ہونا چاہتا ہوں۔ تو آرام سے یہاں رہ سکتا ہے، بلکہ اگر ضرورت سمجھے تو ان ماں بیٹے کو بھی یہاں لے آ۔ آگے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ ہاں ہاں، ذرا اس لڑکی سے چھٹکارا مل جائے، اس کے بعد دیکھوں گا اور سوچوں گا کیا کرنا ہے۔ تو آرام سے یہاں رہ، ساری باتیں میں تجھے بتا چکا ہوں، سعید نے کہا، اور بابو خان نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہارون شدید بے چینی کا شکار تھا، نہ جانے وہ کون لڑکی ہے۔ اس کا ذہن بری طرح بھٹکا ہوا تھا، بے حد پریشان تھا وہ، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے تھے۔ ماضی کا ایک ایک نقش ذہن پر اجاگر ہوتا رہتا تھا۔ بہت ہی پیارا تھا اس کا بیٹا، اور بہت ہی اچھی تھی اس کی بیوی افشا۔ نہ جانے کیا آفتات پڑی بیچاری پر، لیکن ایسی لڑکی کون ہو سکتی ہے جس نے افشا کو اغوا کیا، اور وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ کامران اس کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا تھا اور خود اس کے ساتھ رہتا تھا، دلاسے بھی دیتا تھا اور اپنے طور پر اس کا دل بھی بہلائے رکھتا تھا۔ افشا کی تلاش کے سلسلے میں ہر کوشش کی جا رہی تھی، اس کا دل پریشان تھا، سراغ ابھی تک نہیں ملا تھا۔ ہارون پولیس سے بچنا چاہتا تھا۔ اس نے کامران کی بات کے جواب میں کہا تھا، یار میں وہ روایتی جملے نہیں دہرانا چاہتا، مگر تم بھی جانتے ہو کہ ہم ایک نئے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ میں اپنے طور پر ہی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہارون کو وہ فون موصول ہوا اور کامران کی طرف دوڑ گیا تھا۔ کامران، ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ اس نے کامران کو ساری تفصیل بتائی، اور کامران بھی سنسنی کا شکار ہو گیا۔ ایسی کوئی لڑکی تمہارے ذہن میں آتی ہے جو اس طرح کی کوئی حرکت کر سکے؟ بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ اور وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ اور وہ تم سے کیا چاہتی ہے یہ تو اس سے ملاقات پر ہی پتہ چلے گا، کیا کریں کیا نہ کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، انتظام کر لو۔ ویسے میں نے اغوا برائے تاوان کے بارے میں بھی سوچا ہے۔ ایسے کام تحقیقات کیے بغیر نہیں کیے جاتے۔ ہم سے کوئی مانگے گا تو کیا مانگے گا، کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ بہرحال دونوں دوست باتیں کرتے رہے، وقت کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچ رہے تھے۔ پھر خدا خدا کر کے رات گزری۔ دوسرے دن کافی وقت کے بعد ہارون کو ٹیلی فون موصول ہوا۔ ہیلو، ہارون نے بے تابی سے کہا، کیسے ہیں مسٹر ہارون آپ؟ ہاں میں وہی ہوں جو کل تم سے گفتگو کر رہی تھی۔ ہاں میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ دیکھو ایک بات سنو، کیا واقعی تم میری بیوی اور بچے کے بارے میں جانتی ہو؟ نہ صرف جانتی ہوں بلکہ اب تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ دونوں میرے پاس ہیں۔ کون ہو تم اور تمہارے پاس کیوں ہیں؟ جواب چاہتے ہو؟ ہاں تو پھر پتہ بتائے دیتی ہوں، آؤ مجھ سے ملو، لیکن کسی فریب کے بغیر۔ جہاں میں تم سے ملاقات کروں گی وہاں تمہاری بیوی اور تمہارا بچہ نہیں ہوگا، وہ کہیں اور ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے پاس ہوں گے جن سے اگر میرا رابطہ نہ ہوا تو وہ صرف ایک کام کریں گے، دونوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں کسی ویرانے میں پھینک دیں گے۔ نہیں، تم بے فکر رہو، میں ہر قیمت پر اپنی بیوی اور بچے کی بازیابی چاہتا ہوں۔ ایک بات اور بتا دوں مجھے، کیا تم ان کے بدلے مجھ سے کوئی رقم طلب کرو گی؟ دیکھو میں نہیں، بالکل نہیں، بھول جاؤ اس بات کو، کوئی رقم وغیرہ مجھے درکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ میں کہاں آؤں تمہارے پاس؟ میرے ہوٹل کا پتہ نوٹ کر لو اور سیدھے چلے آؤ، اور تنہا آؤ گی، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ شرائط کو مذاق مت سمجھنا، میں نہیں چاہتی کہ تم کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو، میں تنہا ہی آؤں گا، تم بے فکر رہو، ہارون نے کہا۔ اسے پتہ بتا دیا گیا اور کامران کو وہ دیکھنے لگا۔ کامران، اس نے مجھے تنہا بلایا ہے، باتوں سے سمجھ رہا تھا میں، پھر تنہا ہی جاؤں گا، سوچ لو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تمہیں۔ نہیں میرے دوست، افشا کے بغیر ویسے بھی زندگی ادھوری ہے، زیادہ سے زیادہ کیا نقصان پہنچ سکتا ہے مجھے، میں تو خود اپنی زندگی ختم کرنے پر آمادہ ہوں۔ نہیں، حوصلہ نہ ہارو، میں تمہارا تعاقب نہیں کروں گا، لیکن بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے اجازت دو میرے دوست، ہارون نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر ایک
ٹوٹے پھوٹے انسان کی حیثیت سے باہر نکل آیا۔ وہ اسی ہوٹل کی جانب جا رہا تھا جس کا اسے پتہ بتایا گیا تھا۔ صفورہ شدید کشمکش میں گرفتار تھی، سب کچھ کھو چکی تھی، اپنا دین، ایمان، ماں باپ کی محبت، کچھ بھی نہیں رہا تھا اس کے پاس۔ نہ جانے دل کے کون سے گوشے میں عزت و عصمت کا احساس رہ گیا تھا، لیکن ٹنٹن کوپال نے اب اس کی قربانی بھی مانگ لی تھی۔ صفورہ کبھی کبھی اپنی سوچوں کے دائرے میں ہوتی تھی، ایک شوق، ایک وابستگی تو بے شک دل میں تھی، اپنے آپ کو وہ عام انسانوں سے بلند پاتی تھی، کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا تھا۔ اس کے بدن میں خون کے ذرات کی طرح پیدا ہونے والے بیر اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش کی تکمیل کرتے تھے، اور وہ در حقیقت اپنے آپ کو بہت سو سے بلند سمجھنے لگی تھی۔ اب تک کے پیش آنے والے واقعات یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ جب اور جسے چاہتی نقصان پہنچا سکتی تھی، اپنے قدموں تلے لا سکتی تھی۔ اس چیز نے اس کے اندر بڑی سرکشی پیدا کر دی تھی۔ اچھے طاقت کے ضام میں بڑے برے احساسات کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی ایسی ہی ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے اندر بس یہ احساس باقی تھا کہ وہ اس طرح پامال ہونے کے لیے نہیں ہے، اور اس احساس کو قتل کرتے ہوئے اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن بہرحال ٹنٹن کوپال کی خواہش پوری کرنی ہی تھی۔ ٹنٹن کوپال نے اسے حکم دیا تھا کہ ہارون کو اپنے بدن کی پیشکش کر دے۔ بہرحال مجبوری، وہ ہارون کو فون کرنے کے بعد اس کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جب ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بہت نڈر ہو چکی تھی وہ اس دوران، لیکن ماضی کے احساسات ہر احساس پر حاوی ہوتے ہیں، بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے مدھم لہجے میں کہا، کون ہے، آ جاؤ۔ اور دروازہ کھول کر ہارون اندر داخل ہو گیا۔ سرخ و سفید رنگت، گھنے گہرے سیاہ بال، انتہائی دلکش نقوش بھرا بدن، آج بھی اس کی شخصیت اتنی ہی شاندار تھی، لیکن صفورہ بھی پہلے بھی اس شخصیت سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بس اس لیے برگشتہ ہو گئی تھی کہ ہارون نے اسے ٹھکرا دیا تھا اور افشا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ اس وقت بھی اس کے دل پر کسی کا نقش نہیں تھا، لیکن اس وقت اس نے ہارون کو دیکھا تو ایک دم اسے ٹنٹن کوپال کے الفاظ یاد آ گئے۔ ٹنٹن کوپال نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ ہارون کو پہلے اپنا مرد بنا لے، اپنا جسم اسے سونپ دے۔ بہرحال اس نے تعریفی نگاہوں سے ہارون کو دیکھا، جبکہ ہارون کے چہرے پر کے نقوش تھے۔ وہ کچھ قدم اور آگے بڑھا اور اس نے آہستہ سے کہا، صفورہ، تھینکس گاڈ، پہچان لیا تم نے مجھے، میرا تو خیال تھا کہ میں تمہارے ذہن سے نکل چکی ہوں گی۔ صفورہ، میں تم سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں بولو۔ کیا تم وہی لڑکی ہو جس نے مجھے ٹیلی فون پہ یہاں آنے کی دعوت دی تھی؟ حیران ہوں۔ وہی لڑکی ہو صفورہ؟ ہاں ہوں۔ صفورہ، افشا کہاں ہے؟ تم نے کہا تھا کہ وہ اتنی جلد بازی ہارون، اتنے عرصے کے بعد ملے ہوں اور ملتے ہی اپنی پسند کا سوال۔ افشا کو تم نے اغوا کیا ہے؟ بہت برا لفظ ہے، بہت برا لفظ استعمال کیا ہے تم نے۔ تمہارے خیال میں خواتین کو اغوا کرنے والی لگتی ہوں اور کوئی الزام دو گے؟ ہارون، بیٹھو تو صحیح۔ صفورہ، میں بہت پریشان ہوں میرا بیٹا اور افشا خیریت سے تو ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، تم یہ سمجھ لو کہ میں نے انہیں، کہاں ہے وہ؟ ہارون نے بے قراری سے سوال کیا۔ ہارون، سنجیدگی اختیار کرو، بہت بھولے ہو تم، بہت سیدھے ہو، مجھ سے بات کرو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا صفورہ، تمہیں افشا سے یا مجھ سے کیا شکایت ہو گئی ہے کہ تم نے یہ قدم اٹھایا؟ ٹھیک ہے، تم مجھے نیگیٹو ہی سمجھ لو ہارون، تم میرے دل میں تھے، میں تمہیں اس وقت نہیں جانتی تھی جب تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جوڑا گیا۔ حاجی صاحب نے مجھے تمہاری بڑی تعریفیں کی، تمہارے بارے میں ایک عجیب و غریب انداز اختیار کیا انہوں نے، اور پھر میرے ذہن میں یہ نقش لایا گیا کہ مجھے تمہاری زندگی میں لایا جا رہا ہے۔ اصل میں ہارون، تم میری مزاج سے واقف نہیں تھے، کوئی نہیں ہے میرے دل میں اور کوئی نہیں ہے، مجھے پتہ چلا کہ تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو ہارون، میں خاکسار ہو گئی، میرا رواں غم میں ڈوب گیا، اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے عشق تھا، بلکہ اس لیے کہ کیا میں ٹھکرائے جانے کے قابل ہوں؟ اس قدر میں دل برداشتہ ہوئی کہ میرے والدین مجھے ملک سے باہر لے گئے۔ نہ جانے کتنا عرصہ میں شدید کرب کا شکار رہی اور آخرکار میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ لندن کی فضا میں نے خود کو گم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی کبھی میرا پندارِ نسوانیت جاگتا، مجھے احساس ہوتا کہ میں ایک ٹھکرائی ہوئی شے ہوں۔ ہارون، جب میں کسی بھی طور اپنے آپ کو اس اذیت سے دور نہ کر پائی تو میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ وطن واپس چلیں۔ ہم لوگ یہاں آ گئے، میں نے تمہارا پتہ لگایا، افشا رشر کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ مجھے تم سے انتقام لینا ہے، اور اس کے بعد میں نے ان دونوں کو اغوا کر لیا، اب وہ میرے پاس ہے۔ ہارون سکتے کے عالم میں داستان سن رہا تھا۔ اس نے کہا،
सफ़ूरा, यकीन करो मैं तुम्हें ठकराना नहीं चाहता था। वो तो बस यूँ समझ लो कि अफशा मेरे दिल को भा गई थी और चूँकि मुझे तुम्हारी कैफियत का कोई इल्म नहीं था इसलिए होता है, कहानियाँ ऐसे ही बनती हैं। अफशा खैरियत से तो है ना? वो तो बहुत परेशान होगी। खुश है, कोई परेशान नहीं है उसे। सफ़ूरा, भला ये कैसे हो सकता है मैं तुम्हें दिखाऊंगी, साबित कर दूंगी। वो भी मुतमईन है और तुम्हारा बेटा भी। तो फिर मुझे बताओ मैं अपने इस जुर्म की तलाफ़ी कैसे करूं? वक्त बहुत बदल चुका है हारून, मैं बहुत बदल चुकी हूँ। लंदन में मैंने किसी भी किरदार को नहीं अपनाया, लेकिन इंसान तो हूँ ना। हारून, तुम अफशा से मिलना चाहते हो? हाँ सफ़ूरा, फ़ौरन, अभी इसी वक्त। अहमकाना ख्याल है, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या मतलब? मुझे माफ़ करना, यूरोप में ज़िंदगी गुजारी है मैंने और वहाँ बहुत से असूल अपना लिए हैं। समझ रहे हो, ज़िंदगी में जो कुछ ख्वाहिश दिल में हो इसकी तकमील कर डालनी चाहिए। हारून, मैं अपने इस शिकस्त का इंतकाम लेना चाहती हूँ। कैसे? तुम्हें मुझे कबूल करना होगा। मतलब? हारून ने परेशानी से कहा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। सफ़ूरा पर एकदम अजीब सी कैफियत तारी हो गई और उसने टन को पाल के हुक्म की तकमील करना शुरू कर दी। हारून बुरी तरह बौखला गया था। उसकी आंखें झुक गईं। एक अच्छे इंसान का किरदार का इंसान था वो, बहुत ही सादा और नेक फितरत। सफ़ूरा का ये अंदाज़ उसे पानी पानी कर गया। सफ़ूरा का इमेज उसकी नज़रों में बुरी तरह गिर गया था। एकदम बोला, खुदा के लिए सफ़ूरा, खुदा के लिए, तुम जज्बात में इस कदर अंधी हो जाओगी, अपना मकाम ही भूल जाओगी। तकरीरें मत करो, नसीहतें मत करो, मैंने तुमसे कहा ना, मेरा अंदाज़ फ़िक्र बदल चुका है। अफशा से मिलना चाहते हो ना? मेरी मांग पूरी करो। समझ रहे हो कि मैं क्या चाहती हूँ? हारून बौखला कर बोला, सफ़ूरा, सफ़ूरा प्लीज़, होश में आओ। सफ़ूरा बोली, नहीं, अफशा से मिलने का सिर्फ यही एक तरीका है कि तुम्हें मुझे अपनाना होगा। मेरी बात तो सुन लो, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बात करूँगा, प्लीज़ मुझे अपने आप से निगाह मिलाने का मौका तो दो। जाहिल देसी गंवार, सफ़ूरा ने कहा और दोबारा अपने लिबास के बटन बंद करने लगी। सफ़ूरा, क्या इंतकाम लेने का यही एक तरीका है? फिर दूसरा तरीका मुझे बताओ। हाँ, अफशा को तलाक दो, मुझसे शादी कर लो। क्या? हारून का मुंह हैरत से खुल गया। कर सकोगे ना ऐसा? तो तुम अफशा के लिए पागल हो रहे हो। सुनो, जो कुछ कहा है अफशा तक वही तुम्हें पहुंचा सकता है, जब तुम मेरे कहे का मान रखोगे और मेरी बात को मानोगे। नहीं सफ़ूरा, चलो तुम्हारी बात मैं मान भी लेता हूँ तो इस बात की तस्दीक कौन करेगा कि अफशा तुम्हारे कब्ज़े में है और खैरियत से है? क्या मतलब? अफशा से मिलाओगी मुझे, इसके बाद मेरी बात मान लोगे? हारून ने गर्दन झुका ली। बोलो, इसके बाद मेरी बात मान लोगे? हाँ, मान लूँगा, हारून ने बहालत मजबूरी जवाब दिया और सफ़ूरा मुस्कुराने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें अफशा के पास लिए चलती हूँ। फिर अफशा ने अपने लिए एक लिबास निकाला और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। हारून अजीब सी कैफियत का शिकार था। कामरान को वो साथ नहीं लाया था कि कहीं खिलाफ वर्जी करने पर अफशा और अशर को कोई नुकसान न पहुंच जाए। सख्त बेताब था वो, माजी की बहुत सी बातों से याद आ रही थी। ये किरदार इस कदर घनाना निकलेगा उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सफ़ूरा एक अच्छे ख़ानदान की लड़की थी और वाकई हारून को इस बात का एहसास नहीं था कि इस रिश्ते से इनकार पर कोई रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि सफ़ूरा से उसकी ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई थी। बस एक दो बार ही दोनों ने एक दूसरे को देखा था। सफ़ूरा तैयार होकर बाहर आ गई। अब उसका चेहरा पतराया हुआ था। वो सर्द लहजे में बोली, आओ। हारून उसके साथ चल पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था। इतने अरसे के बाद अफशा नज़र आने वाली थी। क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा? अब सफ़ूरा से बात करना बेवकूफ़ी थी। ये शैतान औरत शैतानियत पर आमादा है, अपनी दीवानगी का शिकार है ये। हालांकि एक अच्छे ख़ानदान की लड़की है, लेकिन जब इंसान बिगड़ता है तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। रास्ते में उसने सफ़ूरा से पूछा, सफ़ूरा आपकी शादी नहीं हुई? नहीं हुई। तुम्हारी क्या मुराद है? नहीं, मेरा मतलब है कि आपने शादी नहीं की। नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी आग में जल रही थी। सफ़ूरा, आपने कभी पहले मुझे इस बात से आगाह नहीं किया। ख्याल था पागल हो रही थी मैं तुम्हारे लिए, दीवानी हो गई थी क्या? यही समझते हो ना तुम? ऐसी बात नहीं है। अब भी तुमसे यही कह रही हूँ कि ऐसी बात नहीं है। तो सफ़ूरा, जो कुछ तुम मुझसे चाह रही हो, नुकसान तो इससे तुम्हारा ही होगा। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है? नुकसान, फ़ायदा, ये सब फजूल बातें हैं। मैं अपने इंतकाम की आग
سرد کروں گی، سمجھے؟ سفورہ نے بے دلی سے کہا، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ اور بھی کہے اور ہارون کو بتا دے کہ وہ ہارون جیسے جوانوں پر تھوکتی بھی نہیں ہے۔ یہ تو ٹنٹن گوپال کی خواہش ہے۔ گرو جی مہاراج کی خواہش پوری کرنا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے مجھے مہان شکتی دی ہے۔ راستے طے ہوتے رہے۔ ہارون نے کہا، سفورہ ایک درخواست کر سکتا ہوں تم سے؟ بولو، کہ تم افشا کو میرے حوالے کر دو گی؟ ہاں کر دوں گی، میرا مطلب ہے ابھی پاگل سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ افشا سے ملو گے تم؟ کوئی بات نہیں کرو گے اس سے؟ اس کے سامنے جاؤ گے اور اپنے بیٹے کو گلے لگاؤ گے؟ وہ اگر تم سے کچھ پوچھے گی بھی تو تم جواب نہیں دو گے، پھر میرے ساتھ واپس چلے آؤ گے، رات ہم اپنے ہوٹل میں گزاریں گے، پھر صبح میں افشا کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ افشا سے یہ مت کہنا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جواب میں سفورہ ہنس پڑی اور پھر بولی، ڈرتے ہو اپنی بیوی سے؟ ہاں، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور اگر وہ تم سے شناسائی کا اظہار بھی نہ کرے تو؟ کیا مطلب؟ ہارون نے کہا، کچھ نہیں، خاموش بیٹھو، سفورہ بولی، اور اس کے بعد اس نے کچی آبادی والے روڈ پر اپنی کار دوڑا دی۔ پہنچتے ہی سفورہ نے بولا، اترو۔ ہاں مگر یہ؟ خاموش، چلے آؤ میرے ساتھ، سفورہ بولی، اور تھوڑی دیر کے بعد بابو خان کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازے پر دستک دی، ایک بار، دو بار، تین بار، پھر وہ اندر داخل ہو گئی۔ ہارون بھی اس کے پیچھے تھا۔ چھوٹا سا گھر بھائی کر رہا تھا، وہاں کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ وہ غصے سے گھبرائی، بابو خان، مگر وہاں افشا اور ارشد بھی یہاں نہیں تھے۔ ہارون پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، کیا ہوا؟ آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ باہر نکل آئی اور اس کے بعد پڑوس کے دروازے کھٹکھٹا کر بابو خان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ پڑوسی نے نفرت اور حیرت کا اظہار ساتھ کیا۔ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا، بی بی لچا لفنگا آدمی ہے، کب آتا ہے کب جاتا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ کہیں سے بھی بابو خان کے بارے میں معلومات نہیں ملی۔ ہارون نے ہراساں لہجے میں کہا، کیا ہوا سفورہ، مجھے بتاؤ گی نہیں؟ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے کچھ؟ آؤ چلیں۔ سفورہ، کیا تم نے انہیں یہاں رکھا تھا؟ میں نے کہا نا فضول باتیں مت کرو، آؤ چلو یہاں سے، سفورہ نے کہا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ تھی۔ باہر آ کر وہ کار میں بیٹھ گئی۔ ہارون بولا، اب کیا کرو گی؟ تم جہاں کہو گے میں تمہیں اتار دوں گی۔ اور افشا بھاڑ میں گئی۔ وہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو ہارون، پلیز میرا دماغ مت خراب کرو، وہ غیر متوقع طور پر غائب ہوئے ہیں، لیکن بے فکر رہو، انہیں تلاش کر لوں گی۔ ایک بار اگر تم کر سکتے ہو تو میری بات مان لو۔ کیا؟ میں نے کہا ہے اس کی تکمیل کر دو۔ یقین کرو افشا تمہیں مل جائے گی۔ ہارون کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھو، میں تمہارے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنا میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ تمہاری اس فرمائش پر تمہاری حیثیت ایک 2 کوڑی کی عورت سے زیادہ نہیں رہ گئی ہے میری نگاہوں میں۔ سفورہ، انسان کی شخصیت ہی تو سب کچھ ہوتی ہے۔ میں نے اگر تمہاری بات مان لی، تم یقین کرو کہ عزت تو بہت بڑی چیز ہے، میں تم سے نفرت بھی نہیں کر سکوں گا۔ سفورہ پیچ و تاب کھانے لگی۔ پھر اس نے کہا، تمہاری فطرت میں ہی سب کچھ ہے کہ تم میری توہین پر توہین کیے جاؤ۔ قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے تم سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جو فرمائش میں نے تم سے کی ہے، جو کچھ میں نے تم سے چاہا ہے، بس اترو۔ اس نے اچانک کار کو بریک لگا دی اور ہارون حیران رہ گیا۔ میں کہتی ہوں اترو، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گی۔ مگر افشا بھاڑ میں گئی افشا، میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے خود تم سے رابطہ قائم کروں گی، پر کب، کہاں، کیسے؟ ہارون نے نیچے اتر کر کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر کہا، لیکن اچانک اسے اچھل کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ سفورہ نے پوری قوت سے کار آگے بڑھا دی تھی۔ ہارون حیران نگاہوں سے اپنی جگہ پر کھڑا سفورہ کی کار کو آگے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر دل غم و اندھ میں ڈوب گیا تھا۔ ایک آس بن گئی تھی، حالانکہ جو کچھ اس وقت اس کے ساتھ ہوا تھا اور جو بھی اس پر بیتی تھی، وہ سب ناقابل فہم تھا۔ خواب اور افسانہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انوکھا تصور تھا یہ، ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ سفورہ تو ایک اچھے ماں باپ کی بیٹی تھی، پھر یہ سب کچھ؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک جیپ اس کے برابر آ کے رک گئی۔ کچھ ایسا انداز تھا کہ اسے تھوڑا سا چوکنا پڑا، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر کامران کو دیکھ کر وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آئیے مسٹر ہارون، کامران نے کہا، اور ہارون تھکے سے انداز میں آگے بڑھ کر جیپ میں جا بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کیا رہا؟ کامران نے سوال کیا۔ ایک بار میں انہی اندھیروں میں ڈوب گیا ہوں کامران۔ کیا ہوا کیا ہے؟
کیا بتاؤں یار، چلو کہیں چل کر بیٹھتے ہیں، ہارون نے کہا اور کامران نے جیپ آگے بڑھا دی۔ ہارون نے کہا، تم یہاں کہاں؟ جہاں مسٹر ہارون، وہاں ہم۔ کیا مطلب؟ ساتھ تھے تم میرے؟ ہاں، میں نے تمہیں تنہا چھوڑنے کے لیے اپنی نوکری نہیں چھوڑی ہے۔ کہاں کہاں تم میرے ساتھ تھے؟ کہاں نہ اس ہوٹل میں بھی جہاں تم گئے تھے، اور اس کمرے سے بھی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا جس میں تم داخل ہوئے تھے۔